پیارے دوستو، یہ کہانی ایک عاشق جن اور ایک غریب مگر با ایمان لڑکی نور کی ہے۔ ویڈیو بنانے میں محنت لگتی ہے، اس لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ اب نور کو کبھی کبھار دھندلی پرچھائیوں میں کامل کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ حویلی میں رات کو عجیب سی کھڑکھڑاہٹ، گرنے کی آوازیں اور ایک سایہ دیواروں پر دوڑتا نظر آتا۔ ایک رات نور نماز پڑھ رہی تھی کہ دروازہ خود بخود کھلا، سرد ہوا کے جھونکے اندر آئے اور ایک گہری آواز سنائی دی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں نور، اور تجھ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ نور خوف زدہ نہیں ہوئی، اس نے فوراً آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ حویلی کی روشنی جھلک اٹھی، آواز اور سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ کامل اب غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے حویلی کی چھت سے خون جیسے رنگ کا پانی ٹپکایا۔ بستر پر اردو میں ایک لفظ لکھا تھا، کامل۔ نور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کی تلاوت سے سب کچھ مٹا دیا۔ حافظ صاحب سمجھ گیا کہ کامل اب مخصوص ایک روح نہیں بلکہ ابلیس کے قریب جا چکا ہے۔ انہوں نے حویلی میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ہر صبح جب کامل کچھ برا کرنے آتا، نور بس ایک ہی جواب دیتی، میرا رب مجھے کافی ہے۔ اب کامل کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو رب کے آگے جھک جائے یا نور کو اپنی محبت میں زبردستی جھکائے، مگر نور جھکنے والی نہیں تھی۔ وہ رات چاندنی سے بھری تھی، مگر حویلی کی دیواروں میں اندھیرا گہرا ہوا۔ خاموش مگر خطرناک کامل آج پوری طاقت سے نور کو حاصل کرنے آیا۔ اس نے حویلی کے کونے کونے کو دھواں اور آگ سے بھر دیا۔ دیواریں کانپنے لگیں، ہوائیں گرجنے لگیں، دروازے خود بخود اکھڑنے لگے۔ حافظ ابراہیم صاحب پہلے سے محسوس کر چکے تھے۔ نور کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹی، آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ یہ جن تجھے جھکانے آیا ہے، مگر تو صرف اللہ کے آگے جھکنا، باقی سب اللہ کے نام پر میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، قرآن کھولا اور سورۃ بقرہ، سورۃ جن، سورۃ طٰ، سورۃ ناس، سورۃ فلق ایک کے بعد ایک تلاوت کی۔ نور نے آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی اور تسبیح یونس پڑھنا شروع کر دی۔ کامل ایک آندھی بن کر کمرے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ دیوار سے اس کی آواز گونجی، نور، میری محبت پاک تھی، پھر بھی تو نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے صرف مخلوق سمجھتی ہے۔ نور نے سکون سے جواب دیا، اگر تو چاہتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا، محبت کے نام پر عبادت نہیں چھینی جاتی۔ تو نے محبت کو خدا سے اوپر رکھ دیا، مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ تب حافظ صاحب نے بلند آواز میں ایک آیت پڑھی، کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کمرے کے فرش ہلنے لگی، ایک چیخ گونجی اور کامل کی روح دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آئی۔ کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ کامل کی روح ایک دو رستوں کے بیچ تھی، یا تو ابلیس کے ساتھ جائے یا توبہ کرے۔ کامل سسکتے ہوئے بولا، مجھے نور نہیں چاہیے، مجھے نور کا رب چاہیے۔ حافظ صاحب نے ہاتھ اٹھائے
یا رب اگر اس جن کی توبہ سچی ہے تو اسے اپنی رحمت میں شامل کر، ورنہ اسے فنا کر دے۔ اسی وقت ایک آخری چیخ کے ساتھ کامل کی پرچھائی آسمان کی طرف بلند ہو گئی۔ اب وہ توبہ کے راستے پر ہے یا تباہی کے، یہ صرف اس کا رب جانتا ہے۔ نور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حویلی میں سکون تھا۔ پہلی بار وہاں درد بلکہ سجدے کی خوشبو تھی۔ اگلی صبح گاؤں میں چہک مہک، کچھ نے کہا کہ کوئی میں مر گیا، کچھ نے مسجد کے باہر دعا کی، مگر جب سب نے نور کو اپنی آنکھوں سے حویلی سے باہر آتے دیکھا، ماتھے پر سکون، آنکھوں میں نور، لبوں پر مسکراہٹ، تو سب کی نگاہیں جھک گئیں۔ روحانی کتابوں اور کامل کی حقیقت۔ ایک دن نور مدرسے کی صفائی کر رہی تھی کہ حویلی کی پرانی لائبریری کی ایک الماری کے پیچھے ایک بوسیدہ کتاب ملی۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، روح۔ نور نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پر نام درج تھا، کامل ابن سید حمزہ، جنات کی نسل سے مگر انسان کی محبت میں گرفتار۔ پتہ چلا کہ کامل کبھی انسان تھا، ایک نیک سید خاندان سے، مگر ایک حادثے نے اس کی روح کو جنات کی دنیا میں قید کر دیا۔ وجہ ایک ادھوری محبت اور ٹوٹا ہوا وعدہ۔ 300 سال پہلے وہ نور بھی ایک نیک بندی تھی۔ شادی کے دن گاؤں پر حملہ ہوا اور نور شہید ہو گئی۔ کامل نے اللہ سے سوال کیا، اگر میری محبت پاک تھی تو نے اسے مجھ سے کیوں چھینا؟ یہ سوال ایمان سے بغاوت کا آغاز تھا۔ اس دن سے کامل کی روح ایک اور نور کی تلاش میں سرگرد رہی۔ نور نے یہ کتاب حافظ صاحب کو دکھائی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی کامل کی محبت کی آخری آزمائش تھی، اب اس کی روح کو اس کے حاصل مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی رات نور نے کتاب کو کھولا، سجدے میں گئی اور دعا مانگی، یا رب اگر اس روح میں اب بھی محبت کی رتی باقی ہے تو اسے تیری رضا تک پہنچا دے۔ کتاب کا ورق ہوا میں اڑنے لگا، روشنی پھیلی اور ایک آواز آئی، اب میری روح محبت سے نہیں، صرف رب کی رضا سے جڑی ہے۔ کتاب روشنی میں بدل گئی اور ہوا میں تخلیل ہو گئی، ایک کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک معصوم لڑکی زویا کو 3 رات مسلسل ایک خواب آیا، ایک اندھیری کنویں سے ایک عورت کی آواز آتی، مجھے بھی روشنی چاہیے، مجھے بھی رہائی چاہیے۔ نور نے فوراً حافظ صاحب کو بلایا۔ انہوں نے کہا، کبھی کبھی جن صرف محبت میں نہیں قید کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ شاید کامل کی محبت نے کسی اور کو پاک روح کو قید کر دیا ہو۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ سایہ کنواں کہتے تھے۔ نور اور حافظ صاحب وہاں گئے اور سورۃ یاسین، سورۃ رحمان کی تلاوت کی۔ زنجیروں کی آواز اور سسکی گونجی۔ کامل تو چلا گیا مگر میں اب بھی یہاں ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آیت پڑھی اور ہم نے ہر روح سے اس کی عمل کا وعدہ لے لیا۔ 40 دن تک وہاں تلاوت جاری رہی۔ 40ویں رات چاندنی روشنی تھی، کنویں سے روشنی نکلی اور ایک آواز آئی، اب مجھے بھی رب چاہیے، اب مجھے بھی نور چاہیے۔ سفید پرچھائی آسمان کی طرف اٹھی اور کنواں بند کر دیا گیا۔
ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا گیا جس پر لکھا گیا روح حجاز، اس روح کے نام جس نے رہائی تک صبر کیا۔ اب گاؤں میں کوئی دور نہیں، صرف دعا ہے۔ نور صرف ایک لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک رہنمائی بن چکی تھی۔ کامل اب ایک سبق ہے کہ اگر محبت رب سے جدا ہو جائے تو وہ جنون بن جاتی ہے۔ زویا بھی اب مدرسے میں قرآن سیکھتی ہے کیونکہ اس کی روح بھی یہی کہتی ہے، مجھے نور نہیں، نور کا رب چاہیے۔ حافظ صاحب نے مسجد میں اعلان کیا، ہم سب کو اس لڑکی سے سبق لینا چاہیے جس نے اپنے رب سے تعلق نبھایا اور اپنے ایمان سے جن کو جھکایا۔ ماں نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹی بننا ہے تو نور جیسی بنو۔ اب حویلی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مدرسہ بن چکی تھی۔ مدرسہ نور الہدایہ۔ فاطمہ بی بی کی طبیعت بہتر ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی نور کی جھلک دیکھ کر سکون اتر آیا۔ ایک ماں کی دعا، ایک بیٹی کا صبر، ایک بزرگ کی روحانی رہنمائی اور اللہ کی رحمت نے محبت کو عبادت میں اور جنون کو صبر میں بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، تبصرہ کریں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ جزاک اللہ۔